جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. میں جس شخص سے بات کرنا چاہ رہی ہوں آف کورس کینیڈا کی پرائڈ ہے، بٹ آئی ٹیک دا پرائڈ پاکستان کی پرائڈ بھی ہیں. سلیم خان ان کا نام ہے. 73 کے لگ بھگ کینیڈا میں تشریف لائے تھے، انہی سے ہم بات کریں گے. اور صادقین ان کے دوست بھی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں. سلیم بھائی اب آپ ہی کے مجھ سے سننا چاہتی ہوں. جناب سلیم خان، آپ دیکھیے کہ جب کوئی انسان ہابی بنائے اور اپنے آپ کو اس کے بیچ میں غرق کر لے تو یقیناً نتائج ملا کرتے ہیں. جی بھائی، آپ سارا کا سارا ٹائم آپ کا ہے، ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں. جی، میں 1973 میں کینیڈا آیا تھا، اور یہاں آنے کے بعد میں نے ظاہر ہے سب کی طرح سے میں نے جاب سٹارٹ کی یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا جو مشغلہ تھا اس کو جاری رکھا. میں پینٹنگز بناتا تھا، لیکن میں پورٹریٹ وغیرہ بناتا تھا اس زمانے میں، تاکہ یہاں پہ لوگوں کو دکھا بھی سکوں، سیل بھی کر سکوں. تو 4 سال کے بعد میں یہاں سے جب پہلی دفعہ پاکستان گیا تو میں صادقین کو ملنے کے لیے گیا، کیونکہ صادقین کے ساتھ میرا بڑا جوڑ رہا ہے اور اس سے میں نے بہت سیکھا. میں اس کو استاد بھی مانتا ہوں. صادقین نے مجھے پوچھا کہ آپ وہاں آج کل کیا بنا رہے ہیں، تو میں نے بتایا کہ میں پورٹریٹ کا کام کر رہا ہوں. تو مجھے کہنے لگے یار آپ وہاں کیلی گرافی کیا کرو، مجھے پتہ ہے آپ بڑی اچھی کیلی گرافی کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں. تو پاکستان سے آنے کے بعد میں نے ایک دفعہ سٹارٹ کیا کیلی گرافی کو، اور جو پہلی عید اس کے بعد آئی اس پہ میں نے نمائش کی اس کی، اور عید والی دن کی جو نماز تھی اس میں نے ہال کے سائٹ کے اوپر اس کو ڈسپلے کیا. تو میری کوئی 40 کے قریب پینٹنگز تھیں، اور وہ 40 کی 40 ہی نماز کے فوراً بعد بک گئیں، ہاتھوں ہاتھ ساری چلی گئیں. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وہ شخص کتنا دور اندیش ہے، جبکہ میں یہ سوچتا تھا یار وہاں کیلی گرافی کو کس نے پوچھنا ہے. تو اس کے بعد سے پھر میں نے مستقل کیلی گرافی کو کرتا رہا، لیکن اپنے کاروبار کے درمیان مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا. بعض اوقات 10 سال میں نے پینٹنگ نہیں کی کیلی گرافی کی. لیکن جب میں نے کاروبار کو بند کیا ہے، اور یہ 2016 کے اندر 15 کے اندر، تو اس کے بعد سے پھر میں نے مستقل ریٹائرمنٹ کے بعد کیلی گرافی کو کیا ہے. سلیم بھائی 73 میں آپ تشریف لاتے ہیں، اور میں نے تو جب ریڈیو شروع کیا اٹ واز 1998، اور مجھے خال خال پاکستانی یاد آتے ہیں. اتنا بزنس بھی نہیں تھے. 73 میں جب آئے ہیں تو حالات ڈیفینیٹلی بڑے مشکل ہوں گے ان دنوں میں، تو اپنا کوئی نظر ہی نہیں آتا ہوگا. آپ کی بات صحیح ہے، بہت کم لوگ تھے، بلکہ 73 میں ہی بہت سارے لوگوں کو یہاں کی امیگریشن ایوارڈ ہوئی تھی. تو اس کے انہی دنوں میں جب ہم لوگ باہر جاتے تھے تو موسٹلی سکھ لوگ نظر آتے تھے، تو ہم لوگ ان سے الیک سلیکٹ کرتے تھے اور اپنا ٹیلی فون کا نمبر دیتے تھے، یار کبھی بات چیت کرنا، ہمارے یہاں چکر لگانا. تو اس طرح سے شروع میں چند تو اپنی فیملیز تھیں پاکستانی، لیکن زیادہ تر جو سکھ فیملی تھی ان کے ساتھ دوستی بڑی ہوئی اور بات چیت کرنے کا موقع ان سے ملا. میں اس سائٹ پہ اس لیے آئی کہ بہت سے لوگ پائنیئرز ہیں، اور آپ جب آئے 73 میں یقیناً مشکلیں ہوں گی، مگر سنا ہے کہ سائنس کے بزنس میں یو آر ون آف دا پائنیئر. دیٹس رائٹ. میں نے 2 سال کام کیا. ایک یہاں سائن کمپنی تھی جس میں قریباً کوئی 70-80 لوگ کام کرتے تھے، بہت بڑی مین کمپنی، اسٹریم کی. مین اسٹریم کی. تو انہوں نے انہی دنوں میں 2 سال میری سروس ابھی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنی کمپنی سیل کر دی. جس کمپنی نے انہیں خریدا ان کے اپنے بھی لوگ تھے بہت زیادہ ہر لائن کے اندر، تو انہوں نے جو جونیئر لوگ تھے ان کو نکال دیا کم کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی پچھلی فورس بھی تھی. تو جب انہوں نے میری چھٹی کر دی تو اب میں بڑا پریشان ہوا کہ میرا کیا بنے گا. لیکن انہی دنوں میں میں نے یہ سوچا کہ چلو میں آرٹ ورک کرتا ہوں مختلف کمپنیز کے لیے،
تو میں نے جا کے ادھر ادھر کام آرٹ ورک کا لینا شروع کر دیا. تو جو ان دنوں میں مجھے $8 گھنٹہ ملتے تھے جو کہ بہت بڑی سیلری تھی. تو جب میں نے کام لا کے گھر پہ سٹارٹ کیا، حالانکہ میں بہت کم چارج کرتا تھا، لیکن پھر بھی میری جو تھی گھنٹے کی ایوریج وہ $60 گھنٹے کے حساب سے میں کما رہا تھا. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ میں تو غلط نوکری کر رہا تھا، مجھے تو آتے ہی کام شروع کر دینا چاہیے تھا اپنا. تو اس کے بعد سے پھر لوگوں نے مجھے یہ سوچا کہ شاید میں سائن بزنس میں ہوں، کیونکہ میں سائنس کی ڈیزائننگ کرتا تھا. تو پہلی دکان تھی جو کہ جراٹ اسٹریٹ پہ بنی، وہاں ایک ناز تھیٹر ہوا کرتا تھا جو سیٹرڈے سنڈے چلتا تھا. تو پہلی دکان جو بنی وہ ایک ریسٹورنٹ تھا اور اس کا میں نے سائن بنایا. اور اس کے بعد میرا خیال ہے وہاں پہ کم از کم 200-250 دکانیں کھلیں اور ہر ایک کا کام میرے پاس آیا. اس کے بعد ایزلنگٹن اور ایلبین کے اوپر دکانیں کھلیں، اس کی بھی پہلی دکان کا سائن میں نے بنایا اور ساری دکانوں کے سائن پھر میں نے بنائے. اور جہاں جہاں مالٹن میں کھلی، مالٹن میں بھی سب سے پہلا سائن میں نے بنایا. تو بیسیکلی میں کمیونٹی میں اکیلا ہی سائن مینوفیکچرر تھا. کیونکہ آپ کے ہاتھ میں گن تھا، آپ خود ڈیزائن کرتے تھے. آج تو زندگی بالکل بدل کے رہ گئی کمپیوٹر کے تھرو ہر چیز. اب تو میں گانا چاہوں تو میں گا بھی سکتی ہوں، کمپیوٹر کین چینج مائی وائس. مگر وہ ڈیفینیٹلی مشکل ٹائم تھا اور آپ کے پاس ہنر تھا. ہمیشہ سے آپ کا شوق رہا. میں آپ کی کلیکشن دیکھ رہی تھی اور میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ جستجو اور لگن. پینٹنگز آپ اپنی ایگزیبیشنز ابھی بھی کرتے ہیں اور ان ایگزیبیشنز میں آپ کی یہ تصویریں اور پینٹنگز سیل کے لیے جاتی ہیں؟ جی جی بالکل. پینٹنگز جو میں کرتا ہوں، لوگ جو دیکھتے ہیں ایگزیبیشن کے اندر وہ اس کو بائی کرتے ہیں یہاں. اور میں نے گیلری بھی بنائی، 2-3 سال میں نے گیلری بنا کے دیکھا، لیکن کیونکہ میں مین سٹریم میں نہیں آیا، صرف اپنے ہی لوگوں پہ اتفاق کرتا رہا، تو وہ 3 سال کے بعد پھر میں نے اس کو بند کر دیا، کیونکہ وہ اتنا اس میں فائدہ نہیں تھا. مگر دیکھیے آپ تو سائن بزنس میں بھی رہے. مجھے بالکل یاد ہے میں نے اور مظفر نے آپ کے اس اسٹوڈیو کو وزٹ بھی کیا تھا. کہ میں اور آپ کو دنیا جانتی بھی بہت رہی، یعنی پہچان رہے. جتنے شروع کے سائن بنے وہ آپ ہی بنانے والے ان سائنس کو. مگر میں کبھی کبھی سوچا کرتی ہوں کہ کوکو کولا اور پیپسی، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گھٹی کوک اور پیپسی کی ملتی ہے، بٹ اسٹل دیز کمپنیز ایلوکیٹ دیئر فنڈس ٹو ایڈورٹائز. وہ کہتے ہیں نا جنگل میں مور ناچا کس نے جانا. اور اتنے نئے لوگ آئے، آپ نے کیا طریقہ کار رکھا کہ یعنی اتنا خوبصورت انسان جس کے ہاتھ میں گن ہے. میرا خیال ہے آپ کی تو کلاسز شروع ہوں تو بے انتہا اسٹوڈنٹس ہوں گے آپ کے، تو آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوئر کیوں نہیں دیا؟ بس میں زیادہ تر کوشش کرتا تھا کہ چھوٹی لیمٹ میں رہوں. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو، بڑی بڑی بزنسز کو ایسے گرتے دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں اسکیئرڈ تھا. مجھے حالانکہ ملینز آف ڈالر کے کام جو ہیں وہ آفر ہوئے، لیکن میں نے نہیں لیے، اس لیے کہ یہی ہوتا تھا کہ اگر میں نہ کر سکا تو یہ میرا گھر بھی جائے گا، میرا کاروبار بھی جائے گا، سبھی کچھ جائے گا. ہم آپ کو ٹور کروانا چاہتے ہیں اسٹوڈیو کا، اور سلیم بھائی سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہی بتائیں. ان کی ایگزیبیشنز ہوا کرتی ہوتی ہیں، اینڈ اگر آپ اپنے لحاظ سے کوئی پورٹریٹ بنوانا چاہتے ہیں تو یقیناً لوگ اس لحاظ سے بھی آپ کو آرڈرز دے کے بھی بنوا سکتے ہیں اپنی کلر اسکیم کے مطابق. سائز اور کلر اسکیم جو بھی لوگ دیتے ہیں میں اسی حساب سے بنا کے دیتا ہوں. اگر آپ ہمیں ایک ٹور دے دیں تو بہت اچھا ہوگا. قریباً 4 سال پہلے میں پاکستان ایک آرٹسٹ سے میری ملاقات ہوئی جن کا نام ہے طاہر بن قلندر. ان کا کام مجھے بہت پسند آیا ان کی ایگزیبیشن دیکھنے کے بعد. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کے اسٹوڈیو میں آنا چاہتا ہوں. تو ان کے اسٹوڈیو میں جا کے جب میں نے ان کو اپنا بیک گراؤنڈ بتایا تو وہ کہنے لگے کہ میری ایک ورکشاپ ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں وہاں ایک پینٹنگ میں بنا رہا ہوں بہت بڑی، اس کے اندر آپ میرے ساتھ کام کریں. تو مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا
اور ان کا ایک سٹائل ہے جس میں وہ یہ سرکلز بنا کے اور اس کے اندر کیلیگرافی کرتے ہیں. تقریباً ہر پینٹنگ میں ان کے یہ چیز نمایاں ہوتی ہے. میں اتنا زیادہ ان کے کام سے مرعوب ہوا کہ آنے کے بعد جب میں نے پینٹنگز کی تو پہلی پینٹنگ میں نے وہی بنائی, اور ان کی میں نے بہت 2-4 ایگزیبیشنز کینیڈا میں بھی کی, انگلینڈ میں بھی کی, پاکستان میں بھی کی, اور مراکش میں بھی میں نے کی, مراکو کے اندر. یہ پینٹنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے مراکش میں بنائی تھی, اور یہ 4 حصوں میں ہے اور اس کو جوڑ کے ایک فریم لگایا ہوا ہے, اور یہ وہاں میں نے ڈسپلے کی تھی اور لوگوں نے بہت پسند کی وہاں پہ, اور اس کام کو بہت پسند کیا. اسی طریقے سے میں نے انہی کے کام سے میں نے جو لرن کر کے پینٹنگز بنائی ہیں اور لاہور میں بھی کام کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ پینٹنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے 2018 کے اندر پاکستان کے اندر بنائی تھی, اور اس کو میں نے 2 دفعہ ایگزیبیشن بھی اس کی, اور میرے جو دوست ہیں طاہر بن قلندر انہوں نے اس کام کو بہت سراہا کہ میرے پاس بہت سارے شاگرد ہیں جن کو 2 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, لیکن آپ نے تو چند مہینوں کے اندر ہی اس کو بنانا شروع کر دیا میرے سٹائل کے اندر. تو میں یہ سٹائل بہت پسند کرتا ہوں اور آج کل اسی کے اوپر پینٹنگز بنا رہا ہوں. یہ چند پینٹنگز میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک یہ ہے, یہ پینٹنگ جو ہے 3 فٹ بائی 4 فٹ میں ہے, اور اسی سائز کے اندر میرے پاس بیشتر پینٹنگز ہیں. ان پینٹنگز کو اگر آپ اپنے گھر کے لیے بنوانا چاہیں تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور میں آپ کے گھر کی جگہ اور سائز اور کلر سکیم کے حساب سے آپ کو پینٹنگز بنا کے دے سکتا ہوں. 4 کل جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں نے لکھے, لیکن یہ ایک میں نے انوکھے انداز میں 4 کل لکھے ہوئے ہیں, اور آپ نے میرا خیال ہے اس سے پہلے اس طرح کی کل لکھے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے. یہ ہے قل هو اللہ احد, یہ 4 فٹ بائی 5 فٹ کے اندر پینٹنگ میں نے بنائی ہوئی ہے. یہ ہے سورہ رحمان. سورہ رحمان پوری نہیں ہے, اس کی چند لائنیں ہیں اس کے اندر کی ہوئی, اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو اس میں میں نے پرومیننٹ کیا ہے. یہ پینٹنگ ابھی میں بنا رہا ہوں, مکمل نہیں ہے, لیکن اس میں بھی میں نے قل هو اللہ احد اس کو پرومیننٹ کیا. یہ چھوٹی آیت کو ہم لوگ اس لیے لیتے ہیں کہ یہ مکمل اس میں آ جاتی ہے. بڑی آیتوں میں سے کوئی نہ کوئی, بڑی سورہ جو ہے اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی چھوٹی چیز رہ جاتی ہے, لیکن ان میں آیات رہ نہیں جاتی, وہ پوری سورہ جو ہے اس میں آ جاتی ہے. یہ متعدد بار میں نے لکھا ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, سورہ کوثر کو میں نے اس میں پورٹرے کیا. یہ سورہ فاتحہ ہے, اس کو یہاں بھی میں نے لکھا ہے, یہاں بھی لکھا ہے. اسی طرح سے جیسے میں آج کل بن قلندر کے سٹائل پہ پینٹنگز بنا رہا ہوں, حالانکہ میں ان کی بن قلندر کی پوری کاپی نہیں کرتا کسی بھی پینٹنگ کے اندر. سارا سیٹ اپ جو ہے وہ میرا اپنا ہوتا ہے, لیکن ایک اوور آل جو لک ہے وہ لگتا ہے جیسے بن قلندر کا سٹائل ہے. صادقین کا سٹائل بہت ہی آسان تھا میرے لیے, اور ان کی بے شمار میں نے پینٹنگز بنائی, اور ان کی پینٹنگز میں یہ ہے کہ شروع میں جب بھی میں نے بنائی وہ ساری ہی پینٹنگ میں نے لوگوں کے ہاں چلی گئی, ان کے گھروں میں ڈسپلے ہیں, اور وہ چھوٹے سائز کی بھی تھیں, یہ ذرا بڑے سائز کی ہیں کہ آج کل رواج ہے بڑے سائز کی پینٹنگ کا. یہ بھی میں نے 4 کل لکھے ہیں اس کے اندر, اور ڈفرینٹ سٹائل سے لکھے ہیں. تو عموماً 4 خانے اوپر نیچے بنا کے تو ان کے اندر لکھتے ہیں. میں نے ذرا یہ سٹائل اس طریقے سے لکھا ہے. یہ میری پسندیدہ پینٹنگوں میں سے ایک ہے.
یہ سورہ فاتح پھر ہے، اور اس میں میں نے سرکل جو ہے وہ نہیں اڈاپٹ کیا. یہ سورہ رحمان کو میں نے دوبارہ ملتے جلتے سٹائل میں لکھا ہے. اس میں نے بہت ہی 3-4 پینٹنگز بنائی ہیں جو بہت قریبی اس کے سٹائل میں ہیں، کلر سکیم میں ہیں. جیسے آپ ڈیفرنٹ کلر دیکھ رہے ہیں، ویوڈ ہیں، بہت کلر شارپ ہیں. آپ لوگ جس کلر میں چاہیں گے، جس سائز میں چاہیں گے، میں اس میں بنا کے دے سکتا ہوں آپ کو. یہ ورٹیکل ہے پینٹنگ، لیکن وہی سورہ فاتحہ اس میں لکھی ہوئی ہے. یہ پینٹنگ بھی ابھی تھوڑی سی پروگرس میں ہے، لیکن آلموسٹ میں نے اس کو اس کنڈیشن میں کر دیا کہ یہ فنش لگتی ہے. لیکن اکثر جب میں پینٹنگ بناتا ہوں تو سامنے پڑی ہوئی کو بار بار دیکھتا ہوں، تو کچھ دنوں کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس میں یہ ایڈیشن کیا جا سکتا ہے اور یہ اور بھی خوبصورت بن سکتی ہے. یہ پینٹنگ 3 فٹ بائی 4 فٹ کے اندر ہے، اور فریم کے ساتھ یہ اس سے 8 انچ بڑی ہو گئی دونوں سائڈوں سے. اس میں مین چیز میں نے الرحمن الرحیم کو سامنے رکھا ہے، لیکن سورہ اس میں پوری لکھی ہوئی ہے. سلیم خان صاحب کا یہ بہت خوبصورت اسٹوڈیو، اور میں تو بلکہ تمام پاکستانی فیملی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کسی قسم کی پینٹنگز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یو مسٹ کانٹیکٹ ہم. ایک دفعہ دیکھیے اس آرٹ کو، کیا خوبصورت آرٹ ہے. پاکستان کے اس وقت کے جو نامور پینٹر بن قلندر، ان کے بھی دوست ہیں آپ، اور آپ کو اتنی خوبصورت پینٹنگز ملیں گی کہ کیا بتاؤں. آئی ٹیک دا پرائڈ کہ سلیم بھائی پاکستان کا اور کینیڈا کا عظیم سرمایہ، اللہ انہیں زندگی دے، صحت دے اور تندرستی دے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.